अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। अपनी गाड़ी में बैठ के आपके साथ आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बाहर थोड़ा शोर शराबा था, तो मैंने कहा चलें गाड़ी में बैठ जाते हैं। बात यह है कि दोस्तों, जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है ना, कोरोना के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ पहले कि हम कोरोना के आदी हो जाएंगे और पूरी दुनिया जो है वो अगस्त के बाद इसी कोरोना के साथ जीना सीख लेगी। पहले तो हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये जो नई वबा आई है ये ख़त्म हो, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि इस तरह की पहले भी बड़ी बीमारियां आई हैं जो पहले नहीं थी। ये डेंगू वगैरह हर साल आ जाता है, पहले ये नहीं था। इबोला वगैरह आता है, वो पहले नहीं था। ये एड्स वगैरह, HIV, ये जनाब हेपेटाइटिस वगैरह, ये सारी बीमारियां जो है ये लेटेस्ट है सारी बीमारियां। लेकिन अब हम उनके साथ हमने जीना सीख लिया है। इनमें कई बीमारियां जो है वो वायरस वाली भी हैं, अछूती भी हैं। जैसे एड्स वगैरह है, वो एक दूसरे को लगता है, वो शेव करने से लग जाता है, ब्लड देने से लग जाता है। वो हर और तरह के भी बहुत सारे, वो सिरिंज वगैरह ये वो, तो उसकी हमने वो कर दी है। अब इसमें क्या होगा कि हम इसी कोरोना के साथ ज़िंदा रहेंगे और हालात बदल जाएंगे, और आप देखेंगे कि उसमें सिर्फ फ़र्क ये होगा कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में फ़र्क पड़ेगा। जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, सफाई वगैरह ख़ास तौर पे, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। अब देखें ना, हम बाहर के मुल्कों में अक्सर देखते हैं कि वो सफाइयाँ वगैरह ये वो करते हैं, लेकिन कभी भी अपनी बिल्डिंगों को वो डिसइंफेक्ट नहीं ना करते। लेकिन अब किया करेंगे, हर महीने बाद लोग घरों को डिसइंफेक्ट करेंगे। मेल मुलाकात के जो तरीके हैं वो कम हो जाएंगे। ये लोग देखेंगे मास्क वगैरह पहनने का रवाज आम हो जाएगा, और हर बंदा एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाएगा जैसे पहले हम हर अजनबी को हाथ मिलाते हैं। तो दूर से ही होगा कि अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग और नमस्ते और ये है और वो, इस तरह की चीज़ें वो दूर से आना शुरू हो जाएंगी। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोरोना के हवाले से एक हाइप क्रिएट हो गई है। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई साजिश है, जिस तरह हमारे बॉक्सर आमिर ने कुछ कह दिया और G5 के हवाले से जो है ना बातें हो रही हैं, 4G और 5G ये वाली बातें हो रही हैं। ये सारी ऐसी बातें नहीं है। एक बीमारी आई है, वो फैली है, तो वो बीमारी फिर पूरी दुनिया में फैल गई है, जिससे पूरी हाइप क्रिएट हो गई है। हमने काउंटिंग शुरू कर दी है, 1 मर गया, 2 मर गए, 3 मर गए, 10 मर गए, फलाना मर गए, जबकि बाकी बीमारियों से हम काउंटिंग नहीं करते बाकी बीमारियों की। मैं ये बताता हूँ कि ये जो है कोरोना से कह रहे हैं कि जनाब बयाली ये मर गए हैं जी, हमारे 1 लाख से ज़्यादा बंदे मर गए कोरोना से। ठीक है, तो कितने महीने में? 4 महीने में 1 लाख से ज़्यादा मर गए हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि शराब बीमारी नहीं है, ठीक है, पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना से 1 लाख बंदे मरे हैं, लेकिन पता करें कि शराब से कितने बंदे मरे। ठीक है, शराब से कितने बंदे मर गए पता करें। तो आप जब देखेंगे, गिनती करेंगे, तो आपको वो लोग ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन इसकी चूंकि हम इस वक्त गिनती कर रहे हैं,
اس لیے ہمیں یہ بہت بڑی تعداد نظر آتی ہے، اور ہائپ کریٹ ہوئی ہے، ماحول بنا ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی چینل لگا کے دیکھ لو، فیس بک ہو، سوشل میڈیا ہو، CNN ہو، BBC ہو، الجزیرہ ہو، تو جناب کیا ہو رہا ہے؟ کرونا 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 کا رونا ہی لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ چونکہ ہائپ کریٹ ہو گئی ہے اور ہم نے کاؤنٹنگ شروع کر دینی ہے۔ آج اگر آپ کاؤنٹنگ شروع کریں کہ جی پچھلے 4 مہینے میں ایک چھوٹی بیماری کا نام لے دیتا ہوں، ملیریا اور نمونے سے کتنے مرے ہیں؟ اگر کرونا سے 1 لاکھ مرے ہیں نا 4 مہینے میں پوری دنیا میں، تو ملیریا اور نمونیے سے 10 لاکھ بندے مرے ہوں گے۔ آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں۔ اور پھر اس بیماری کے تو ہمارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جناب 98% لوگوں کا علاج ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری جو بیماریاں ہیں ان کا 50% بھی چانس کم ہوتا ہے۔ یہ جو ہے آپ دیکھیں ڈیلیوری میں کتنے لوگ بچے فوت ہوتے ہیں، پھر ایڈز میں کتنے لوگ فوت ہوتے ہیں، یہ کینسر میں کتنے لوگ فوت ہوتے ہیں۔ تو ان کا سب کا یہ زیادہ ہے۔ اس کا بتانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کوئی لاپرواہ ہو جائیں۔ جو حکومتیں یا ڈاکٹر یا جو وہ کہہ رہے ہیں نا، آپ اس کے اوپر عمل کریں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگست کے بعد پوری دنیا میں یہ تبدیلی آئے گی، اور کرونا کے ہوتے ہوئے ہم پوری طرح ایکٹیو ہو جائیں گے، دنیا میں خوشیاں بحال ہو جائیں گی، اس کی ہائپ ختم ہو جائے گی، اسی طرح ٹورزم شروع ہو جائے گا، اور سارا کچھ اسی طرح ہوگا جیسے پہلے ہو رہا تھا، یا جیسے پہلے بیماریوں کے ساتھ ہم جی رہے تھے۔ TB، ملیریا، نمونیا، یہ کینسر، HIV، ایڈز، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو ثانوی ہو جائیں گی۔ ابھی اس کا چونکہ ہائپ کریٹ ہوا ہے، تو اور دوسری طرف ہم توجہ ہی نہیں دے رہے، نہ پتہ ہے کہ ایکسیڈنٹ سے کتنے مر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ساری چیز جو ہے نا اسی کے اوپر ہی آئی ہوئی ہے کہ جناب کرونا کرونا کرونا۔ تو آج اس کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو غریب ممالک ہیں ان میں تو یہ اگلے مہینے ہی ختم ہو جائے گی۔ ختم اس طریقے سے ہو جائے گی کہ جیسے وہ ہوگی، لیکن اس کی ہائپ ختم، اس کی جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے نا وہ ڈاؤن ہو جائے گی، اور اس کی گنتی جب ختم ہوگی، پھر ہم سکون سے بھی ہو جائیں گے۔ اور جو ترقی یافتہ ملک ہیں یا جو امیر ملک ہیں ان میں یہ چیز اگست کے اینڈ پہ ختم ہو جائے گی، یہ بیماری اسی طرح رہے گی، اور اگست میں سارے لوگ نارمل ہو جائیں گے کہ کوئی بات نہیں، 98% ریکوری والی یہ بیماری ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ویکسین بھی تیار ہو جائے گی، ہائپ جو اس کی کریٹ ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور ہم لوگ اپنی نارمل لائف کی طرف آ جائیں گے، اور اگلے مہینے سے غریب ملکوں میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگست تک پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے ہم کوئی اس کی ویکسین بھی تیار کر لیں۔ تو آپ نے ڈرنا نہیں، آپ یہ بتائیں کہ زندگی اور موت ہمارے اختیار میں ہو تو کوئی بندہ میرے سمیت مرنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں ہے۔ تو پہلے جو دنیا اتنے قبرستان بھرے پڑے ہیں، کوئی پیغمبر نہیں زندہ بچا، کوئی ڈاکٹر نہیں زندہ بچا، کوئی مریض نہیں زندہ بچا، تو ہم اس چیز کا کوئی کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی آج سے 50 سال پہلے والے کوئی بھی سوچے تو کوئی آپ کو زندہ نظر، میرے سے اوپر جو 50 سال کا میں سوچوں تو کوئی بندہ زندہ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ اس لیے گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، آپ اس کے اوپر عمل کریں، لیکن اس کا خوف نکال دیں۔ کرونا کے علاوہ دوسرے پروگرام بھی دیکھیں، اور سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر سیر بھی کریں، پوری دنیا میں ادھر ادھر کریں۔ اس کا جب خوف ہمارے ذہن سے نکل جائے گا،
ہم آہستہ آہستہ نارمل ہو جائیں گے. لیکن اس کا یہ ایک فائدہ ہوگا کہ اس کرونا کے بعد، اگست کے بعد، ہماری جو ہے کوالٹی آف لائف اس میں امپرومنٹ ہوگی، اور ہم صفائی کی طرف توجہ دیں گے، اور ہمارے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اس وقت آپ کو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ جتنی بھی دنیا میں بیماریاں ہیں نا، اس وقت سب سے کم لوگ فوت ہو رہے ہیں کرونا سے. یہ ذہن میں رکھ لے. باقی نہ ڈاکٹر محفوظ ہے، نہ مریض محفوظ ہے. آپ کو جتنی احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں وہ کریں. باقی انشاءاللہ تعالی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی آپ خوش رہیں اور دوسری طرف بھی توجہ دیں. اللہ حافظ.